الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے. انگیت العتادات درود و سلام امام الانبیاء سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ خاص مخصوص. میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی مہینہ ماہ رجب کا ہے. ماہ رجب اسلامی مہینوں میں 7 نمبر پر ہے. مہینوں کی تعداد اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ کب سے تعداد 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے. کل مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت ایک مہینہ ذوالقعدہ کا، دوسرا ذوالحجہ کا، تیسرا مہینہ محرم کا. یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم. اور چوتھا مہینہ ماہ رجب کا ہے جو کہ جس سے آج گزر رہے ہیں. ماہ رجب کی فضیلت قرآن میں اللہ کی عزت نے ذکر فرما دی کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. یہ حرمت بمانے قابل احترام، قابل عزت، قابل تقدیس، مقدس ہونے کے معنی میں ہے کہ یہ مہینے نہایت عزت اور احترام والے ہیں. شیخ امام عادل رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں دیگر لکھی مفسرین اعظام نے ان حرمت والے مہینوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان جو حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے، ان مہینوں میں تم نے اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا. مفسرین اعظام فرماتے ہیں یہاں پر ظلم سے مراد جو ہے وہ معصیت کا ارتکاب کرنا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنا، اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے. یہ ظلم اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یہ اپنی جان پر ظلم. اور یہ ظلم ایسا ہے، بعض ظلم ایسے زیادتی ایسی کہ وقتی طور پر معاملات، لیکن یہ ظلم اور تباہی وہ ہے جس کا خمیازہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بھگتنا ہوگا. آج میں اور آپ جو کر رہے ہیں یہ مت سمجھیں کہ یہ وقتی طور پر ہے. اس کے ایک ایک لمحے کا زندگی کے ایک شام کا اور ایک دن کا حساب دینا ہوگا. رب قرآن نے فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے بندے خدا تو یہ مت سمجھ، غفلت کا شکار مت رہے کہ جو کرتا رہوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی خیر کرو گے وہ بھی روز محشر تم پالو گے، اس کو خود دیکھو گے. اور ایک ذرے کے برابر برائی کرو گے اس کو بھی تم پالو گے. کچھ نہیں اوجھل ہونے والا. یہ دنیا کے اندر بھی سامنے آتا ہے روز محشر میں اللہ کے حضور جہاں تمام انبیاء علیہ السلام پوری کی پوری مخلوق وہاں پر موجود ہوگی، وہاں پر بھی سب کو تم دیکھ دے. تو عرض کر رہا تھا ماہ رجب کی عزت، اس کی فضیلت، اس کا مقام، یہ بہت بڑا ایک مقام ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے. اس کے بعد
مزید کیا فضیلت ہے؟ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے کسی سے کچھ بھی ثابت نہیں، کچھ من گھڑت روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں پیش کی جاتی ہے کہ جس شخص نے رجب کے اندر ایک روزہ رکھا اس کو 1000 سال کے برابر اجر ملے گا، جس نے 2 روزے رکھے 2000 سال کے برابر، 3 رکھے 3000 سال کے برابر، یہ چلتے سلسلہ، جس نے 8 روزے رکھے 7 رکھے تو جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جس نے 8 رکھے جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلائے جائے گا، 15 رکھ لیے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ من گھڑت موضوع روایات محمد رسول اللہ سے کچھ ثابت نہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی رسم اس مہینے کے اندر جس کا ارتکاب ہمارے عام سنی مسلمان بھولے بھالے بھائی وہ بھی اس کو سر انجام دیتے ہیں، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، لیکن یہاں بدعات کا دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر دین کے اندر دخل اندازی کر کے ظلم کا وہ دروازہ کھلتا ہے شاید جو دوسرے مہینوں میں نہیں کھلتا۔ اللہ کہتے ہیں تم نے ظلم نہیں کرنا، یہ بندہ کہتا ہے، کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے جی ہاں میں نے وہ کام سر انجام دینے ہیں جن کاموں کے کرنے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں دیا، میں اس کو دین سمجھ کر کروں گا۔ اللہ کے بندے کیا سوچ کیا ذہن اختیار کر چکے ہو، اور بہکاوا کیا دیا جاتا ہے کہ دین کا کام ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، 27 رجب کو پوری رات قیام ہو رہا ہے، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، جی معراج کی رات ہے، کوئی ماں کا لال اس بات کو ثابت کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس انداز سے اس رات کو عبادت کی ہو، دن کو روزہ رکھا ہو، کہا ہو کہ شب معراج ہے، شب معراج کو رجب کے اندر ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، 27 رات کو مقرر کرنا مہینے کا کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ بعض کا موقف یہ ہے کہ شب معراج جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بعض نے کہا رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بعض کا موقف ہے کہ رمضان اور محرم کا مہینہ، ربیع الاول رمضان مبارک اور محرم کا مہینہ، اور کہاں آج مقرر کر دی کہ 27 تاریخ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی مکی زندگی کے اندر، اس کے بعد مدینہ کا زمانہ آیا، اتنا لمبا عرصہ گزرا، رسول اللہ کی سیرت سے ایک مرتبہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے عبادت کروائی ہو، اہتمام کروایا ہو کہ یہ شب معراج ہے اللہ کی عبادت۔ 22 رجب کو کنڈے کیے جاتے ہیں، یہ کنڈے کرنا یہ ہمارے بھولے مسلمان در حقیقت اختصار کے ساتھ بات کرتے ہوئے در حقیقت یہ روافظ کی حرکت ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک بات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص 22 رجب کو کنڈے بھرے گا، اللہ کے راستے میں دے گا، غربت افلاس اس کے گھر سے چلی جائے گی، جو اس کے دل میں جائز تمنا خواہش ہوگی اس کی پوری ہو جائے گی۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ عزیزان اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھیں، خالصتاً اس طریقے کو اختیار کریں جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین کے اندر کسی چیز کو داخل کر دینا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ نصیحت فرماتے تھے کہ نیا کام جو ہے یہ بدعت، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے سب مسلمان بھائیوں اور دوستوں کو ان بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ اس مہینے میں کوئی اضافی طور پر روزے رکھنا، کوئی نوافل کا اہتمام کرنا، کوئی صدقے خیرات
کرنا، قبرستان کے چکر لگانا، مردوں کی طرف سے کھلانا کھانا، یہ سب بدعات و خرافات ہیں۔ اللہ سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔